the ratio 12:4 is equivalent to. دیکھیں اس 12 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. یہ ہمارے پاس 7th میتھمیٹکس کے ہمارے پاس جو ایٹا ٹیسٹ کے لیے MCQs ہیں اس کی سیریز ہم نے شروع کی ہوئی ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ نمبر 1 چوز دی رائٹ آنسر, اور اس کے جو پہلے 20 MCQs تھے وہ ہم نے اس کے 2 پارٹس بنائے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ہر ایک پارٹ میں ہم 10 MCQs کو کیا کرتے ہیں, سالو کرتے ہیں. تو 20 MCQs ہم نے سالو کیے ہیں, اور آج جو ہے نا اس ویڈیو میں ہم 21 MCQs سے شروعات کریں گے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کو پچھلی ویڈیوز چاہیے تو اس ویڈیو کے آخر میں وہ ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی. یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں MCQs نمبر 21 سے. یہ ہمارے پاس ہے 2 quantities will be directly proportional to each other if with the decrease in one quantity the other quantity decreases. ڈائریکٹلی پروپورشن میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کوانٹٹی ڈیکریز ہوتی ہے تو اس کے ساتھ دوسری کوانٹٹی آلریڈی ڈیکریز ہوگی. مطلب ایک چیز کم ہوگی تو دوسری کم ہوگی, اگر ایک کوانٹٹی زیادہ ہوگی تو دوسری کوانٹٹی بھی زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے, بالکل اسی طریقے سے ہمارے پاس 22 نمبر کا MCQs ہے. The ratio 12:4 is equivalent to. دیکھیں اس 12 اور 4 کو 2 پر تقسیم کریں تو 6 دونے 12 اور 2 دونے 4 تو 6:2 آئے گا. اسی طریقے سے اگر ہم 4 کو ان دونوں پر تقسیم کریں تو 4 × 4 آ جائے گا, 4 کے نیچے 1 اور 4 3 12 تو 3:1 آئے گا. تو ہمارے پاس 3:1 نہیں ہے, تو یہ ہمارے پاس 2 پر تقسیم ہوئے ہیں دونوں کوانٹٹیز. تو یہ ہمارے پاس 2 دونے 4 اور 6 دونے 12 6:2. یہ جو ہمارے پاس ہے تیسرا آپشن یہ ہمارے پاس کریکٹ ہے. 23 نمبر کا MCQs دیکھیں. یہ کہتا ہے کہ the speed of a vehicle and the time to reach the destination is. تو یہ ہمارے پاس کہتا ہے یہ انورسلی پروپورشنل ہے. ٹھیک ہے, جو سپیڈ ہے وہیکل کی, مثال کے طور پر اگر وہیکل یعنی ایک گاڑی زیادہ سپیڈ لگائے گی تو جو ٹائم ہوگا وہ کم خرچ ہوگا. سپیڈ زیادہ ٹائم کم. اگر سپیڈ کم ہوگی ایک گاڑی کی تو ٹائم زیادہ خرچ ہوگا. تو یہ دونوں جو کوانٹٹیز ہیں یہ ہمارے پاس انورسلی پروپورشن ہے, یعنی ایک دوسرے کے انورس ہوگی. ایک چیز کم ہوگی تو دوسری زیادہ ہوگی. مثال کے طور پر سپیڈ کم ہوگا تو ٹائم زیادہ لگے گا, اگر سپیڈ زیادہ ہوگی تو ٹائم کم لگے گا. تو اسی طرح یہ ہمارے پاس انورسلی پروپورشن ہوگی. ڈائریکٹلی پروپورشن کب ہوگی؟ یہ اس وقت ہوگی, مثال میں دے رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ٹماٹر کا 1 کلو 100 روپے کا ہے تو 2 کلو کے 200 ہوں گے. مطلب اگر آپ کلو زیادہ کر رہے ہیں تو ادھر اس کی جو قیمت ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے, تو وہ ہمارے پاس ڈائریکٹلی پروپورشن ہوگا. مطلب ایک چیز کے بڑھانے سے دوسری چیز جب بڑھے گی تو وہ ڈائریکٹلی پروپورشن ہوگا. اگر ایک چیز بڑھائیں گے اور دوسری چیز کم ہوگی تو یہ انورسلی پروپورشن ہوگا. تو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. ادھر ہمارے پاس 24 نمبر کا MCQs ہے. There is ایک خالی جگہ proportion between length and width of a square. تو اسکوئر کی جو لینتھ اور width ہے یہ ڈائریکٹ پروپورشن ہے. یہ کون سا پروپورشن ہے؟ ڈائریکٹ پروپورشن ہے, کیونکہ اسکوئر میں چاروں سائڈوں کی جو یہ ہوتی ہے لمبائی ہوتی ہے وہ برابر ہوتی ہے. اس کی لمبائی اور چوڑائی اسکوئر یعنی مربع کی برابر ہوتی ہے. 5 تقسیم 2 کر لیں تو 2.5 آئے گا. اس کے بعد اس کو 76 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں تو یہ ہمارے پاس 190 آنسر آ جائے گا. تو اس کا ہمارے پاس 25 نمبر کے MCQs کا 190 آنسر ہے. 26 نمبر کے MCQs دیکھیں. صافی bought 1 dozen egg for Rs 72. جو صافی ہے اس نے خریدے 1 درجن انڈے 72 روپے میں. اینڈ 2 eggs were returned. 2 eggs
یعنی 2 انڈے جو تھے وہ اس میں گندے نکلے. ہی سولڈ دی ایگ فار Rs60. اس نے وہ جو انڈے تھے وہ 60 روپے میں بیچے. فائنڈ دا پرسنٹیج لاس ہی سفرڈ. آپ اس کا پرسنٹیج معلوم کریں. یہ ہمارے پاس لاس پرسنٹیج کا فارمولہ ہے, لاس بٹا کاسٹ پرائز ضرب 100. پہلے ہم لاس معلوم کریں گے تو 72 منفی 60 ہمارے پاس لاس آ جائے گا 12 روپے کا. ٹھیک ہے, لاس 12 لکھ لیں گے. کاسٹ پرائس ہمارے پاس ہے 72, 12 تقسیم 72 تو اس سے ہمارے پاس آ جائے گا 0.166 اس طرح آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے 100 کے ساتھ تو پھر ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 16.67%. اس کا ہمارے پاس آنسر آ جائے گا. تو یہ طریقہ کار ہے. Haris bought a notebook for Rs30 on Rs5 discount. The marked price is. تو marked price ہمارے پاس 35 آئے گی. 28 نمبر کے MCQs ہیں. Property tax یعنی اس خالی جگہ میں آتا ہے property tax is based on the annual value of a house, land, car, building, etc. جو property tax آتا ہے وہ annual سالانہ ویلیو آتی ہے ایک گھر کا, زمین کا یا کار کا یا بلڈنگ کا وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد 29 نمبر کا MCQs ہے. اکارڈنگ ٹو اسلام دا فکسڈ ریٹ آف زکوٰۃ از. اسلام کے مطابق جو مقررہ قیمت ہے زکوٰۃ کی وہ ہے 2.5%. GST اسٹینڈس فار جنرل سیلز ٹیکس. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس آج کا 30 MCQs کمپلیٹ ہو گئے ہیں. امید کرتا ہوں آپ نے آج کی ویڈیو سے کافی کچھ سیکھا ہوگا. اگر کچھ سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں, چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. تھینکس فار واچنگ.